रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल वालों को वादी अती में लेकर जाते हैं तो वादी अती में ना कोई पेड़ होता है, ना कोई साया होता है, ना कोई दरख्त होता है और ना कोई मकान होता है, छत होती है कि उनको किसी भी तरह का कोई साया मिले। तो वो कहते हैं या मूसा, ए मूसा अपने रब से पूछ के। इतनी उन लोगों ने मौजिज़े देखे, उसके बाद भी हर वक्त ये कहा करते थे, ए मूसा तू अपने रब से बात कर हमारे लिए। तो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई साया चाहिए, हमें धूप लगती है, हमें मकान चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर बादलों का साया कर देते। जहाँ जहाँ वो चलते हैं बादल उनके साथ साथ चलते हैं और खाने के लिए उनको मन और सलवा देते हैं। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इतनी नेमतें उनको अता करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे कि हमें वो सारी चीज़ें चाहिए जो ज़मीन से उगी हुई होती हैं, वो सब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते, क्या तुम बेहतर के बदले अदना चीज़ पसंद करते हो? तो ठीक है, उतर जाओ एक शहर में, यानी कि मिस्र में या फिर किसी भी शहर में तुम्हें वो सब चीज़ें मिलेंगी जो तुम मांगते हो। तो उस वक्त जब वो वादी अती से किसी शहर में जाना था या मिस्र में, तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम उनके बीच नहीं थे, वो फौत हो चुके थे। उनके बीच में यूशा बिन नून थे, जिनको इल्हाम हो गया था कि जब ये इस बस्ती में जाएंगे तो अल्लाह इनके ख़ताओं को माफ़ कर देगा। और अल्लाह का हुक्म था कि आपने जब उस बस्ती में जाना है तो सजदा सुजदम, यानी कि सजदा करना है, और एक लफ्ज़ है जो हित्ततुन कहना है, कहते जाना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा। सनज़ीदुल मुहसिनीन की, बेशक अल्लाह मोहसिनों को और ज़्यादा अता करने वाला है। यानी कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उससे और ज़्यादा अता करता है। तो बस उनका जो थोड़ा सा वक्त था, बस उनको वहाँ पर जाकर फ़ौरन उनको फ़तेह मिल जानी थी। लेकिन उन लोगों ने इतने ज़्यादा, वो लोग नालायक थे कि उन लोगों ने उस लफ्ज़ को मजाक बना दिया। जैसे हित्ततुन है कहना था तो उन लोगों ने हित्ततुन कहना शुरू कर दिया, उस लफ्ज़ का मजाक बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा उन पर गज़ब उतरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना। तो ज़ालिमों ने और बात बदल दी जो फरमाई गई थी। क़ील लहुम फ़अंज़लना, इसके सिवा तो हमने अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सिक़ून, आसमान से उन पर अज़ाब, रिजज़म भी जो होता है वो सख्त अज़ाब होता है, आसमान से बिमकानू यफ़सुकून अज़ाब उतारा, बदला उनकी बेहुक्मी का। वैज़िस तस का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाका हजरा। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना असा मारो। अब देखिए, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए जो पानी मांगा, ये तब की बात है जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके बीच में थे। ये उससे पहले, वादी अती से निकलने से पहले, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म उनको दे रहे हैं कि मिस्र में एक शहर में चले जाओ, वहाँ तुम्हें वो सब चीज़ें मिलेगी। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमा रहे हैं कि उससे पहले अल्लाह ने उन पर देखिए किस तरह से नेमतें अता की कि उनका भी मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी वो लोग किस तरह से बदल जाते थे। तो ये उनके ये वादी अतीम में जब निकलने से पहले का वाक़या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे फरमाते हैं कि जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपना असा मारो, और फरमाते हैं कि फन फजरत मिन हुस्नता असरता आइना, फ़ौरन इसमें से 12 चश्मे बह निकले। कि 12 कबीले थे और उनमें लड़ाई भी यही होती थी कि तुमने ज़्यादा पानी ले लिया
تو تم نے پانی زیادہ لے لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو 12 چشمے عطا کیا ہر ایک گروہ کے لیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھڑا پہچان لیا کہ اپنے اپنے جو ہے گھڑے ان لوگوں نے پہچان لیا، اور اس میں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود پانی پیتے۔ اتنی اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دیا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا، اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ دیکھیے ہر وقت یہ کہا کرتے تھے آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، دعا کیجیے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالیں، من بقلھا، کچھ ساگ وقصیٰھا، اور ککڑی، وفومھا، اور گیہوں، وعدسھا، اور مسور، وبصلھا، اور پیاز۔ تو وہ لوگ چیزیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں چاہیے، مطلب کہ ہمیں ساگ سبزیاں چاہیے، اور ککڑی چاہیے، اور گیہوں چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِينَ هُوَ خَيْرٌ، کیا ادنی چیز کو بہترین کے بدلے مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا مصر یا کسی شہر میں اتر جاؤ، تمہیں ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ کہ جو ان لوگوں نے اتنا مطلب کہ اللہ کی بے حکمی کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ان پر مسکنت یعنی محتاجگی اور ذلت ان پر وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اس شہر میں۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ تو دیکھیے جو اللہ رب العزت نے ان کی بے حکمی کا جو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے ان پر مسکنت اور ناداری ان پر مقرر کر دی، یعنی کہ رجزن، یعنی کہ سخت عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ تو آج ہم بھی اگر ہم کو کوئی نعمت ملے تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان خوشیوں میں ڈوب کر ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، ان خوشیوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں نہ شکر کرنے کا یاد ہوتا ہے، نہ اللہ کی یاد آتی ہے۔ پھر ہم تبھی تک اللہ کو یاد رکھتے ہیں جب تک ہم پر مشکلیں ہوتی ہیں، اور جہاں ہم پر آسانیاں ہوتی ہیں ہم اللہ سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ محسنوں کو اور زیادہ عطا کرنے والا ہے، یعنی کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ سے وہ نعمتیں ان سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کو اپنا اختیار ہے، تو نعمتوں کو بھی اپنا اختیار ہے کہ وہ کس بندے کے پاس رہنا پسند کریں گی۔ اب دیکھیے ایک بندہ ہے دوسرے بندے کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ہر وہ چیز کر رہا ہے جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا وہ بندہ اس بندے کے ساتھ رہنا پسند کرے گا جس سے اسے تکلیف مل رہی ہے؟ وہ تو
اس سے دور ہونا شروع ہو جائے گا نا. جیسے ہی اس بندے کو دیکھے گا فوراً اپنا راستہ بدل لے گا کہ یہ بندہ سے مجھے صرف اور صرف تکلیف ہی ملتی. تو اسی طرح سے نعمتوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ کس بندے کے پاس رہنا پسند کریں گے. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نعمتیں بھی انہی کے پاس رہتی ہیں. اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کی بے حکمی کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، تو وہ نعمتیں اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا. اللہ نے تو خود پر ظلم حرام کر رکھا، اس کی رحمت اس پر غالب ہے کہ جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہماری بے حکمی ہوتی ہے، اس سے ہماری نعمتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیے جب تکلیف اور غم ہوتے ہیں تب تو اللہ کو ہر انسان یاد رکھتا ہے، لیکن نیک بندہ وہی ہے جو اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھے. اور جو اللہ کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو اس کے غموں میں کبھی بھی نہیں بھولتے. اللہ اس کو اس کے غموں میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. تو خوشیوں کا صبر بہت بڑا ہے، کیونکہ جب غم آتے ہیں انسان رو پیٹ کر صبر کر لیتا ہے، لوگوں سے بتا کر صبر کر لیتا ہے، لیکن جب خوشیاں آتی ہیں اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ صبر کر کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ ہم اس میں اتنے کھو جاتے ہیں، ان خوشیوں میں، ان نعمتوں میں کھو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں. تو ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے شکر کرنے کی نفل نہیں، ہم جہاں پر بھی بیٹھے ہوں بس سر جھکا کر اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیں، ہمارا شکر ہو، ہم اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا. اتنا آسان اللہ نے شکر ادا کرنا کر دیا. جہاں پر آپ بیٹھے وہاں پر آپ سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کر لیں. اگر موقع ہے آپ کر سکتے ہیں تو سجدہ کریں، تو یہ تو بہت بہتر ہے کہ آپ سجدہ شکر کریں اللہ کا. ورنہ اگر آپ محفل میں تو اسی وقت سر جھکا کر آپ اللہ کا شکر ادا کر دیں. جہاں آپ کو نعمتیں ملتی ہیں وہاں پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ، یہ بدلہ تھا اس کے لیے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بے حق شہید کرتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا. تو دیکھیے وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ ان لوگ بنا کسی وجہ کے نبیوں کو شہید کر دیتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے. تو ان کے اوپر اتنی اللہ کا رجزن یعنی کہ سخت عذاب نازل ہو گیا اور ان پر مسکنت اور ناداری اللہ ان کے اوپر آ گئی. اور اتنا وہ لوگ اور رومیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اتنا ان پر سخت ان پر عذاب آ گیا تھا کہ یہ ان کی اللہ کی بے حکمی کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے اور نبیوں کو بے حق نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے. تو آج کا سبق بس اتنا ہی ہے. تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.